نماز ان فرائض میں سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ دن میں 5 وقت زبان اور عمل سے انہی چیزوں کا اعادہ جن پر تم ایمان لے آئے ہو۔ تم صبح اٹھے اور سب سے پہلے پاک صاف ہو کر اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، جھک کر، زمین پر سر ٹیک کر اپنی بندگی کا اقرار کیا، اس سے مدد مانگی، اس سے ہدایت طلب کی، اس سے اطاعت کا عہد تازہ کیا، اس کی خوشنودی چاہنے اور اس کے غضب سے بچنے کی خواہش کا بار بار اعادہ کیا، اس کی کتاب کا سبق دہرایا، اس کے رسول کی سچائی پر گواہی دی اور اس دن کو بھی یاد کر لیا جب تم اس کی عدالت میں اپنے اعمال کے جواب دہی کے لیے حاضر ہوگے۔ اس طرح تمہارا دن شروع ہوا تھا۔ چند گھنٹے تم اپنے کاموں میں لگے رہے، پھر ظہر کے وقت مؤذن نے تم کو یاد دلایا کہ آؤ اور چند منٹ کے لیے اس سبق کو پھر دہرا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے تم بھول کر خدا سے غافل ہو جاؤ۔ تم اٹھے اور ایمان تازہ کر کے پھر دنیا اور اس کے کاموں کی طرف پلٹ آئے۔ چند گھنٹوں کے بعد پھر عصر کے وقت تمہاری طلبی ہوئی اور تم نے پھر ایمان تازہ کر لیا۔ اس کے بعد مغرب ہوئی اور رات شروع ہو گئی، تو صبح کو تم نے دن کا آغاز جس عبادت کے ساتھ کیا تھا، رات کا آغاز بھی اسی سے کیا، تاکہ رات کو بھی تم اس سبق کو نہ بھولنے پاؤ اور اسے بھول کر بھٹک نہ جاؤ۔ چند گھنٹوں کے بعد عشاء ہوئی اور سونے کا وقت آ گیا۔ اب آخری بار تم کو ایمان کی ساری تعلیم یاد دلا دی گئی، کیونکہ یہ سکون کا وقت ہے۔ دن کے ہنگامے میں اگر تم کو پوری توجہ کا موقع نہ ملا ہو تو اس وقت اطمینان کے ساتھ توجہ کر سکتے ہو۔ دیکھو، یہ وہ چیز ہے جو ہر روز دن میں 5 وقت تمہارے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرتی رہتی ہے۔ یہ بار بار تم کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہے جس کا مفہوم ہم نے ابھی چند سطور پہلے تم کو سمجھا دیا ہے۔ یہ ان تمام عقیدوں کو تازہ کرتی رہتی ہے جن پر تمہارے نفس کی پاکیزگی، روح کی ترقی، اخلاق کی درستی اور عمل کی اصلاح موقوف ہے۔ غور کرو، وضو میں تم اس طریقے کی کیوں پیروی کرتے ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور نماز میں وہ سب چیزیں کیوں پڑھتے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ہیں؟ اسی لیے نا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض سمجھتے ہو۔ قرآن کو تم قصداً غلط کیوں نہیں پڑھتے؟ اسی لیے نا کہ تمہیں اس کے کلام الہی ہونے کا یقین ہے۔ نماز میں جو چیزیں خاموشی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اگر تم ان کو نہ پڑھو یا ان کی جگہ کچھ اور پڑھو تو تمہیں کس کا خوف ہے؟ کوئی انسان تو سننے والا نہیں۔ ظاہر ہے کہ تم یہی سمجھتے ہو کہ خاموشی کے ساتھ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اسے بھی اللہ سن رہا ہے، اور ہماری کسی ڈھکی چھپی حرکت سے وہ بے خبر بالکل بھی نہیں ہے۔ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا وہاں کون سی چیز تمہیں نماز کے لیے اٹھاتی ہے؟ وہ یہی اعتقاد تو ہے کہ تم کو خدا دیکھ رہا ہے۔ نماز کے وقت ضروری سے ضروری کام چھڑا کر کون سی چیز تمہیں نماز کی طرف لے جاتی ہے؟ وہ یہی احساس تو ہے کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے۔ جاڑے میں صبح کے وقت اور گرمی میں دوپہر کے وقت اور روزانہ شام کی دلچسپ تفریحوں میں مغرب کے وقت کون سی چیز تم کو نماز پڑھنے پر مجبور کرتی ہے؟ وہ فرض شناسی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر نماز نہ پڑھنے یا نماز میں جان بوجھ کر غلطی کرنے سے تم کیوں ڈرتے ہو؟ اسی لیے نا کہ تم کو اللہ کا خوف ہے اور تم جانتے ہو کہ ایک دن اس کی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ اب بتاؤ کہ نماز سے بہتر اور کون سی ٹریننگ ہو سکتی ہے جو تم کو پورا اور سچا مسلمان بنانے والی ہو؟ مسلمان کے لیے اس سے اچھی تربیت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہر روز کئی مرتبہ اللہ کی یاد، اس کے خوف اور اس کے ناظر ہونے کے یقین اور عدالت الہی میں پیش ہونے کے اعتقاد کو تازہ کرتا ہے۔ روزانہ کئی بار لازمی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ صبح سے لے کر رات تک ہر چند گھنٹوں کے بعد اس فرض کو بجا لانے کی مشق کرائی جاتی رہے۔ ایسے شخص سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہوگا تو وہاں بھی وہ اللہ سے ڈرے گا اور اس کے قانون کی پیروی کرے گا، اور ہر گناہ کے موقع پر اس کو یاد آ جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی اتنی اعلیٰ درجے کی ٹریننگ کے بعد بھی اللہ سے بے خوف اور اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ چھوڑے تو یہ نماز کا قصور نہیں بلکہ خود اس شخص کے نفس کی خرابی ہے۔ پھر دیکھو، اللہ نے نماز کو باجماعت پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور خاص طور پر ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کی نماز باجماعت پڑھنا فرض کر دیا ہے۔ یہ مسلمانوں میں اتحاد اور برادری پیدا کرنے والی چیز ہے، ان کو ملا کر ایک مضبوط جتھا بناتی ہے۔
جب وہ سب مل کر ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو آپ سے آپ ان کے دل ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اور ان میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ پھر یہی چیز ان میں ایک سردار کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتی ہے اور ان کو باضابطگی کا سبق سکھلاتی ہے۔ اسی سے ان میں آپس کی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، مساوات اور یگانگت پیدا ہوتی ہے۔ امیر اور غریب، بڑے اور چھوٹے، اعلیٰ عہدیدار اور ادنا چپراسی سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی نہ اونچ ذات ہوتا ہے نہ نیچ ذات۔ یہ ان بے شمار فائدوں میں سے چند فائدے ہیں جو تمہاری نماز سے اللہ کو نہیں بلکہ تمہیں خود حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے اس چیز کو فرض کیا ہے، اور نہ پڑھنے پر اس کی ناراضگی اس لیے نہیں ہے کہ تم نے اس کا کوئی نقصان کیا، بلکہ اس لیے ہے کہ تم نے اپنے خود آپ کو نقصان پہنچایا۔ کیسی زبردست طاقت نماز کے ذریعے سے اللہ تم کو دے رہا ہے اور تم اس کو لینے سے جی چراتے ہو۔ کس قدر شرم کا مقام ہے کہ تم زبان سے تو اللہ کی خدائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آخرت کی باز پرس کا اقرار کرو، اور تمہارا عمل یہ ہو کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا فرض جو تم پر عائد کیا ہے اس کو ادا نہ کرو۔ تمہارا یہ عمل دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا، یا تو تم کو نماز کے فرض ہونے سے انکار ہے، یا تم اسے فرض تو مانتے ہو اور پھر ادا کرنے سے بچتے ہو۔ اگر فرضیت سے انکار ہے تو تم قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو، اور پھر ان دونوں پر تمہارے ایمان لانے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور اگر تم اسے فرض مان کر پھر ادا نہیں کرتے تو سخت ناقابل اعتبار آدمی ہو تم پر دنیا کے کسی بھی معاملے میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب تم اللہ کی ڈیوٹی میں چوری کر سکتے ہو تو کوئی کیا امید کر سکتا ہے کہ انسانوں کی ڈیوٹی میں چوری نہ کرو گے۔ روزہ، دوسرا فرض روزہ ہے۔ یہ روزہ